حبیرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعاد ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے مغموم نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، لائیے، آپ کی امانت میں رکھ لیتی ہوں۔ عاصم نے کچھ کہے بغیر تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ سعاد نے امڑتے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ عاصم نے دونوں ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، سعاد، اگر تم اس بات سے خوش ہو سکتی ہو تو میں چند دن اور تمہاری ماں کے طعنے برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کو چند دن بعد بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ امی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی اور میں کبھی وہ گیت نہیں گاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور آپ کو کبھی غصہ آ جاتا تو آپ مجھے پیٹا کرتے تھے، اب بھی پیٹ لیجئے، میں اتنی بری تو نہیں ہو گئی۔ عاصم نے سعاد کو چمٹا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سعاد سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو مجھے رات کے وقت بھی کسی چیز سے خوف نہیں آتا اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب ڈر لگے گا تو میں آپ کو آواز دے کر جگا لوں گی، پھر ڈاکو، چور، جین، بھوت سب بھاگ جائیں گے، لیکن جب آپ یہاں نہیں ہوں گے تو میں ہر چیز سے ڈرا کروں گی۔ لیکن تمہارے پاس سالم ہوگا، تمہارے ابا جان ہوں گے۔ نہیں نہیں، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ عاصم نے کہا، سعاد، میں تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن ضرور واپس آؤں گا، لیکن اب ہمارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں۔ کیا میں پچھلی مرتبہ تمہاری توقع سے پہلے واپس نہیں آ گیا تھا؟ لیکن پچھلی دفعہ آپ خفا ہو کر کے تو نہیں گئے تھے۔ میں اب بھی خفا ہو کر نہیں جا رہا ہوں، یہ ایک مجبوری ہے۔ کسی دن میں تمہیں یہ سمجھا سکوں گا میرا گھر سے جانا کتنا ضروری تھا۔ سعاد نے صحن کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، ابا جان باہر نکل گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ غصے میں کہیں چلے نہ جائیں۔ نہیں سعاد، تم اطمینان رکھو، میں انہیں ابھی منا کر واپس لے آتا ہوں۔ عاصم یہ کہہ کر باہر نکلا تو حبیرہ مویشیوں کے چھپڑ کے قریب عباد سے باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو آتا دیکھ کر اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اس کے تیور دیکھ کر عاصم کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے چچا اور منظر کے تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور اس کی مغموم، اداس اور ویران دنیا سمیرہ کی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ وہ آبادی سے باہر نکل گیا اور دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سورج نے اپنی ایک دن کی مسافت طے کی۔ شام کے دوڑتے ہوئے سائے زمین کی وسعتوں میں گم ہو کر رہ گئے اور دھوئیں کی باریک لکیریں جو وادی میں پھیلے ہوئے مکانوں سے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، شام کے دھندلکے میں جذب ہونے لگی۔ پھر یثرب کے نخلستانوں اور پہاڑوں پر مشرق سے ابھرتے ہوئے چاند کی دلکشی روشنی پھیلنے لگی۔ عاصم کو آدھی رات کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی کی حالت میں اٹھتا اور کچھ ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کسی پتھر پر بیٹھ جاتا۔ بالآخر وادی کے باغ کی طرف چل دیا۔ سمیرہ وہاں نہ تھی اور عاصم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گزشتہ دن بھر کے واقعات سے اس کی روح مضمحل ہو چکی تھی اور وہ کئی گھنٹے ایک اذیتناک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ اس کی آخری ملاقات ہوگی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی اور عاصم سوچ رہا تھا شاید وہ نہ آ سکے۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی۔ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، لیکن اس ستارے کو نمودار ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے۔ وہ یقیناً کسی مجبوری کے باعث رک گئی ہے۔ اب وہ کل آئے گی اور مجھے 8 پہر اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بھی نہ آئے، کسی مجبوری کے سبب وہ کئی دن اور گھر سے نہ نکل سکے اور میں اسے یہ بھی نہ بتا سکوں کہ میں جا رہا ہوں۔ عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عاصم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی، ہچکچائی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ عاصم نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گی اور ہم جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، سمیرہ نے جواب دیا۔ تم نے بہت دیر لگائی،
ابا جان جاگ رہے تھے۔ پہلے قبیلے کے چند آدمی ان کے پاس بیٹھے رہے، وہ چلے گئے تو پھر وہ امیر اور رتبہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تھیں۔ میرے متعلق؟ ہاں، ابا جان بہت خوش تھے کہ آج آپ نے ہمارے قبیلوں میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ آج جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے، ابا جان ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں پہل نہیں کریں گے۔ عاصم نے سمیرہ کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سمیرہ، میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہو اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سمیرہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ عاصم نے کہا، سمیرہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ تم سے جدا ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سمیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ میری وجہ سے؟ سمیرہ، اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا وطن چھوڑنے پر خوش ہوں۔ اگر مستقبل کی بھیانک تاریکیاں صرف میرے لیے ہوتی یا میری غلطیوں کے نتائج صرف میری ذات تک محدود رہ سکتے تو میں بدترین حالات میں بھی ٹھہرنا پسند کرتا، لیکن میں تمہیں اپنی سیاہ بختی میں حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، سمیرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں سمیرہ، تمہارے پاؤں پھولوں کے سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور میرے راستے میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے ساتھ تمہیں ہولناک تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یثرب کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی وطن نہ ہوگا۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے، میں تم سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹھنڈے دل سے یہ سوچو گی کہ تمہارے باپ اور بھائیوں پر کیا گزرے گی اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے، تمہارے احساسات مختلف ہوں گے۔ وہ بولی، عاصم، اگر تمہیں صرف میرے مصائب کا خیال ہے، پریشانی کا خیال ہے، تو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تم سے راستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے آگ کے انگاروں کی آنچ محسوس نہیں ہوگی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سمیرہ پر امید ہو کر مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاصم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے کہا، سمیرہ، ممکن ہے تم سب کچھ برداشت کر لو، لیکن ایک بات تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی کہ میرے قبیلے کا ہر بچہ اور بوڑھا تمہارے باپ اور بھائیوں کا مذاق اڑائے اور خود تمہارا قبیلہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ سمیرہ، اوس اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چلے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بچا کر میں نے اہل یثرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میں انہیں یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ میں نے نیکی کے پردے میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے بدترین انتقام لیا ہے۔ اگر ہم نے ہمت سے کام نہ لیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اوس اور خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرہ، تمہارے بغیر زندگی کا تصور مجھے ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میری محبت اوس اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگیں؟ سمیرہ جواب دینے کے بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ عاصم اٹھا اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر پیار سے سمیرہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمیرہ، ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، حوصلے سے کام لو اور میرے یہ لمحات اور زیادہ اذیتناک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ سمیرہ اٹھی اور اپنی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں دیکھے بغیر چلا گیا تو تم شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگو، اور پردیس میں یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی کہ میری سمیرہ، جسے میں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوں، مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں اس امید پر باہر جا رہا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو یثرب کے حالات بدل چکے ہوں گے، اوس اور خزرج کے پرانے زخم مندیل ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کر یہ کہوں گا کہ میں سمیرہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے۔
سمیرہ نے پر امید ہو کر کہا آپ یہاں رک کر حالات کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں سمیرہ، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور تمہیں دیکھنے کی کوشش نہ کروں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری محبت دیر تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکے۔ پھر اپنے قبیلے سے میرے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ سمیرہ کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ اپنے دل میں کرب و اضطراب کی بجائے ایک ہلکا سا سکون محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا سکون جو کسی زخم خوردہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاصم اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا چلو میں تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب جائیے، میری فکر نہ کیجیے، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی، جائیے۔ سمیرہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم چند ثانیے بھی حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک وہاں سے چل دیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکا اور مڑ کر سمیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ نے جلدی سے منہ پھیر لیا اور رو رہی تھی۔ عاصم کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اور اس کا دل پسا جا رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں؟ سمیرہ نے جھنجلا کر کہا، لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجائیں اور فریادیں تھیں، اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر چند لمحے اور یہاں ٹھہرا تو اس کے عزائم کے تمام قلعے منہدم ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑا، لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک بار اور آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ عاصم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف درختوں کی اوٹ سے کوئی نمودار ہوا اور عاصم نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی۔ عاصم بھاگنے کی ضرورت نہیں، عدی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سمیرہ عاصم کو چھوڑ کر عدی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلانے لگی، ابا جان، یہ بے قصور ہے، یہ یثرب چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اسے آپ کی عزت کا پاس تھا، اسے یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ آپ کو طعنہ دیں۔ عدی نے کہا، سمیرہ یہاں شور نہ مچاؤ، جاؤ، میں اسے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم حیران تھا کہ اس کی آواز میں معمولی تلخی بھی نہ تھی۔ ابا جان، آپ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں۔ بے وقوف، تم خاموش رہو، میں خالی ہاتھ ہوں۔ عدی نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور آگے بڑھ کر عاصم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر عدی نے کہا، تم اپنی تلوار نیام میں ڈال سکتے ہو، تمہیں عقب سے کسی حملے کا خطرہ نہیں، میرے آدمی سو رہے ہیں۔ عاصم نے قدرے نادم ہو کر تلوار نیام میں کر لی۔ میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ عدی یہ کہہ کر مڑا، لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عدی نے چند قدم اٹھانے کے بعد مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ایک بوڑھے آدمی سے ڈرتے ہو؟ عاصم کو جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ سمیرہ جو چند قدم کے فاصلے پر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ عدی نخلستان عبور کر کے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے سوکھی گھاس کے ایک ڈھیر کے قریب رکا اور اس نے تھوڑی سی گھاس اٹھا کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت اندر جا کر سونے والوں کو جگانا مناسب نہیں، تمہیں سردی محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ عدی کا طرز عمل ہر آن عاصم کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ تم سمیرہ کو کب سے جانتے ہو؟ عدی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں سمیرہ کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ عدی بولا، تمہیں سمیرہ کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس کی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دوے پاؤں باہر نکلی تھی تو میں جاگ رہا تھا اور اس کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ نے مجھے اٹھ کر صحن میں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے صرف اس بات سے تشویش ہوئی تھی کہ صحن میں چند قدم رک کر چلنے کے بعد اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں دل پر جبر کر کے تمہاری باتیں نہ سنتا تو شاید ہماری یہ ملاقاتیں اس قدر خوشگوار نہ ہوتی، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی مرتبہ اس رات دیکھا تھا جب میں امیر کو آپ کے گھر پہنچانے آیا تھا، اور اب تم یثرب چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہاں، تم اس لیے جا رہے ہو کہ سمیرہ میری بیٹی ہے، تمہیں یہاں رہنے سے میرے خاندان کی رسوائی کا خطرہ ہے، لیکن میرے جانے کی اور بھی وجہ ہے، وہ میں سب سن چکا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہاری مشکلات کا کوئی حل نہیں۔ لیکن فرض کرو اگر سمیرہ میری بیٹی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر سمیرہ خزرج کی بجائے کسی اور قبیلے کی لڑکی ہوتی تو تمہارے طرز عمل کیا ہوتا؟
مجھے معلوم نہیں، لیکن موجودہ حالات میں کسی کو بھی اپنے مصیبت میں حصہ دار بنانا پسند نہ کرتا۔ اگر سمیرہ کے باپ کو اپنے قبیلے کی ملامت کا خوف نہ ہوتا اور وہ خوشی سے اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا، تو اگر یہ ممکن ہوتا تو میں سمیرہ کے باپ کو سمجھاتا کہ اس وقت میرا تنہا جانا ضروری ہے، لیکن میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ مجھے سمیرہ کے باپ کی مجبوریوں کا علم ہے۔ عدی کچھ دیر سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ تمہارے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ آج سے کوئی 16 سال پہلے میں تاجروں کے قافلے کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص جس کا نام حارث تھا اس سفر میں میرے ساتھ تھا۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جب ہم واپس پہنچے تو عکاظہ کا میلہ شروع ہونے والا تھا اور یثرب سے کئی آدمی وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حارث نے چند دن میرے ہاں قیام کیا اور اس کے بعد ہم اپنے مال سے زیادہ نفع کمانے کے شوق میں قافلے کے ساتھ عکاظ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارت کے علاوہ عکاظ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شام جانے سے قبل میری بیوی امید سے تھی اور میں اسے اس کے والدین کے ہاں چھوڑ آیا تھا۔ میری بیوی کا خاندان یہاں سے 5 منزل دور عکاظ کے راستے میں آباد تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاتے وقت 1-2 دن کے لیے وہاں ٹھہروں گا اور پھر واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لیتا آؤں گا۔ سسرال پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیچھے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ 3 ماہ کی ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ میری بیوی کو اس کا بہت صدمہ تھا کہ میں اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور قبیلے کی عورتیں اسے دور دور سے دیکھنے آیا کرتی تھی۔ میری ساس اور میری بیوی کی بہنیں بھی اس کی تعریف کرتی تھی، لیکن حارث اور میرے دوسرے ساتھی مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکی کا باپ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی اور میں نے عزہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر تم نے پھر لڑکی جنی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ عکاظ کے میلے سے فارغ ہو کر میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حارث کی بستی وہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر تھی اور مجھے چند دن اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حارث کے ہاں چند ماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد حارث کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے خیمے میں قدم رکھنے تک کا روداد نہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں سانپ پال سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا باپ کہلانے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے عزہ کی قسم کھائی تھی کہ میں لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا اگر وہ چاہتی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر مجھے اس امتحان سے بچا سکتی تھی۔ اب وہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے، لیکن میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم رات کے وقت باہر کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث نے شراب کا ایک مٹکا منگوا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کے اصرار سے تیز شراب کے چند گھونٹ پی لیے، لیکن حارث بے تحاشا پی رہا تھا۔ نشے میں چور ہو کر وہ دیر تک مجھ سے بہکی باتیں کرتا رہا۔ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ آدھی رات کے قریب گہری نیند میں مجھے کچھ شور سنائی دیا۔ میں نے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حارث وہاں نہ تھا۔ خیمے سے کسی عورت کی رونی کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگتا ہوا خیمے کی طرف گیا اور قریب پہنچ کر حارث کو آواز دینے لگا۔ حارث کی بیوی روتی اور اپنے سر کے بال نوچتی ہوئی باہر نکلی اور اس نے کہا، وہ چلا گیا ہے، وہ میری بیٹی کو لے کر چلا گیا ہے۔ میں تمہیں لات اور عزہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو بچاؤ۔ یہ میری تیسری بچی ہے۔ آج خاندان کے کسی آدمی نے میری مدد نہیں کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حارث اسے زندہ زمین میں گاڑے گا، لیکن کوئی میری چیخ سن کر اپنے گھر سے باہر نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، حارث کس طرف گیا ہے؟ اور اس نے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ میں کچھ کہے بغیر اس کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بستی سے کچھ دور ایک بچے کے بلکنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتا ہوا اس طرف گیا۔ حارث اپنے بیٹی کو زمین پر لیٹا کر گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور برہم ہو کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، حارث، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔